اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین سنایا ہو، یار جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے۔ اذا ضحک یتلألؤ فی الجدر، دوسرا بولا یار کیا پوچھتے ہو، میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا، جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ جہاں حسن ہو یہ اسی جانب لوٹ کھڑا جاتا ہے۔ وہ حسن نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ حسن کشادہ پیشانی میں ہو، وہ حسن بوڑھے کی سفید داڑھی میں ہو، وہ حسن بچے کے توتلے لہجے میں ہو، وہ حسن بلبل کے لہجے میں ہو، وہ پھولوں کی پتیوں پہ پڑے شبنم کے قطروں میں ہو۔ غرض یہ ہے کہ حسن جہاں بھی ہو اللہ نے فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ بندہ اسی جانب لوٹ کھڑا جاتا ہے۔ کلندر لاہوری فرماتے ہیں جب انسان کی فطرت میں یہ بات ہے، یہ حسن کو دے کر اسی جانب لوٹ کھڑا جاتا ہے، آؤ نا پھر اس کو وہاں لے چلتے ہیں جہاں حسن بھی پانی لیتا ہے، جہاں حسن بھی خیرات لیتا ہے، جن کے بارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، جن کے بارے حضرت جابر کہتے ہیں لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ، لوگوں حضور کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ حضرت حسان ساتھ کھڑے تھے بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اے حسان تم دیکھتے ہی کیسے، آج تک تو سونا کسی ماں نے حضور جیسا جنا ہی نہیں۔ خدا نے او سچائی پن چھڑے آئے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضرت امام زرقانی حضور کے حسن پہ ایک بڑی خوبصورت بات نقل فرماتے ہیں۔ حضرت امام زرقانی فرماتے ہیں حضور اپنی مادانی زندگی کے اندر ایک دن سیر کرتے کرتے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ جب مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تو دیکھا وہ قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ ایک چراگاہ میں چر رہے تھے۔ حضور نے ان کے اونٹوں کو دیکھا اور حضور کو ان کے اونٹوں میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ حضور نے فرمایا قافلے والوں یہ اونٹ بیچتے ہو؟ امام زرقانی فرماتے ہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں، لیکن جب حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے بیچنا ہے۔ فرمایا کتنے کا بیچنا ہے؟ جتنے کا بیچنا ہے، قیمت طے ہوگی، سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا قافلے والوں بات یہ ہے، میں جب گھر سے نکلا تو میں کوئی تاجرانہ غرض سے نہیں نکلا تھا، بلکہ میں تو سیر کرتے کرتے یہاں پہنچا، تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، اب بات یہ ہے کہ تم اونٹ کی رسی مجھے تھما دو، میں گھر جا کے اس اونٹ کی قیمت جو ہے واپس تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور اونٹ لے کر چل دیے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں جب تک حضور نظر آتے رہے وہ پیچھے سے حضور کو دیکھتے رہے، لیکن جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، حضور آنکھوں سے دور ہو گئے، وہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ جب سکتے سے باہر آئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار ایک شخص آیا تم سے تمہارا قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا، کسی نے اس کا اتا پتہ بھی پوچھا تھا؟ جب ہم نے کسی کو نقد سودا دینا ہو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب کسی کو ادھار چیز دینی ہو تو 3 باتیں ہوتی ہیں، یا پھر ہم اس کو جانتے ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر درمیان میں کوئی چیز گروی رکھیں، یا پھر جو ہے وہ درمیان میں کوئی ضامن ہو۔ انہوں نے کہا یار ایک شخص آیا ہم اسے جانتے بھی نہیں، وہ ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا، کسی نے اس کا اتا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ ایک بولا یار کیا پوچھتے ہو، میں تو بس اس منظر کو دیکھتا رہ گیا، اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین سنایا ہو، یار جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اذا ضحک یتلألؤ فی الجدر، دوسرا بولا یار کیا پوچھتے ہو، میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا، جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ تیسرا بولا یار کیا پوچھتے ہو، میں تو بس اس منظر کو دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو مجھے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، جے او ہتھ پھلاں وچ رکھدا ہتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سواوے، اکھ اکھڑے تین پیا جاپے جی میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دی چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، عقل خدا نے اینی دتی علمہ وچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر او دی وچ جو آوے وک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔
انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے، لیکن ایک شخص آیا تم سے اپنے حسن کے جادو سے تمہارا قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا، کسی نے اس کا اتا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ تم سے اپنے حسن کے جادو سے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے کے چلا گیا۔ جب انہوں نے کہا نا ہتھیا کے لے کے چلا گیا، اب تک خاموش بیٹھی قافلے کی سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا، یکدم بولی قافلے والوں خبردار، انا ضامنۃ لجملکم لا یخدر بکم، قافلے والوں خبردار اس سونے کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، اگر وہ اونٹ کی قیمت دینے نہ آیا تو میں اس کی ضامنہ ہوں، میں اس اونٹ کی قیمت تمہیں دے دوں گی۔ انہوں نے کہا ہاں تو اس کو جانتی ہے؟ کہا واللہ جانتی میں بھی نہیں۔ کہا جب جانتی نہیں تو ضمانت کس چیز کی؟ کہا جب تم اونٹ کا سودا طے کر رہے تھے میں نے خیمے کے پردے سے سونے کا چہرہ دیکھا تھا، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے جتنا سونا ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ زرقانی فرماتے ہیں ابھی حضور یہ قافلے والے باتیں کر ہی رہے تھے، ادھر سے حضور کے غلام آ گئے صحابہ اور کھجوریں لے کر۔ کہا قافلے والوں آپ سے ہمارے نبی نے اونٹ خریدا تھا؟ کہا جی ہم سے خریدا۔ کہا یہ ہمارے نبی نے آپ کی مہمان نوازی کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں اور یہ اپنے اونٹ کی قیمت پوری کر لو۔ امام زرقانی فرماتے ہیں قافلے والوں نے کہا اے حضور کے غلاموں، ہم اونٹ کی قیمت بعد میں لیں گے، پہلے یہ تو بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں ہے، ہم تو خود ہی بک چکے ہیں۔ امام زرقانی فرماتے ہیں وہ سارے قافلے والے اٹھے، حضور کے قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں تیری تک کے ادانوں میں مرید ہو گئی۔